بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں برکات رمضان ٹرانسمیشن۔ ہر روز کی طرح آج کے خوبصورت پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم نامور ثناخوان علماء کرام موجود ہوں گے۔ آپ ہمارے اس خوبصورت پروگرام کو فیس بک اور یوٹیوب کے آفیشیل چینلز پر دیکھیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اسی طرح 30 روز تک اپنے پروگرام کو لے کر آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ ہمارے ساتھ 5 دن تک ہمارے عظیم مذہبی سکالر، عظیم قاری قرآن حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری امتیاز حسین اسد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ اپنے سوالات ہمیں کمنٹ باکس میں کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں، یا ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر 0343454510 پر ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب حضرت قاری صاحبزادہ افضال حسین اسد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب قبلہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت فرما کے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قاری صاحب کے علم و عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ اور اس ماہ مبارک کے توسل سے قاری صاحب کے علم میں اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن کو آگے لیے چلتا ہوں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم المقام جناب صاحبزادہ کرم آج بالائے باما گیا کرم آج گیا ہے زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے
اور درودوں کی بارش کونوں مکان پر درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر کہ آج نبیوں کا امام آ گیا ہے کہ آج نبیوں کا امام آ گیا ہے زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے زبان پہ محمد اور مزہ تب ہے سرکار کہیں روز معاشر مزہ تب ہے سرکار مزہ تب ہے سرکار کہیں روز کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا مزہ تب ہے سرکار کہیں سرکار کہیں روز معاشر وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا بس کہے آقا وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام گیا ہے زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے زبان پہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ان الفاظ میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند فرماتا ہے طہارت حاصل کرنے والوں کو۔ بندہ گناہ کرتا ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تو بندہ گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا۔ توبہ دو طرح سے ہے۔ اگر بندہ گناہ کرے یا نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی تو پھر بندہ پہ توبہ واجب ہے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے، اور
اس گناہ کو ترک کرنے کا، اس گناہ کو چھوڑنے کا عہد کرے، اپنے دل سے ندامت اختیار کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ واپس اس گناہ کی طرف نہ پلٹنے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ درخواست کرے اور عہد و پیمان کرے۔ اگر گناہ کیا ہو کسی بندے کا تو پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ جب تک وہ بندہ جس کا گناہ کیا ہے، جس کو نقصان دیا ہے، وہ معاف نہ کر دے تب تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی کا مال کھایا ہے، جب تک مال واپس نہ کر دے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی پر بہتان باندھا ہے، تہمت لگائی ہے، جب تک وہ تہمت زدہ، بہتان زدہ آدمی معاف نہ کر دے گا تب تک توبہ قبول نہ ہوگی۔ توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اے میرے امتیوں آپ بھی توبہ کیا کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرو اور اللہ سے بخشش طلب کیا کرو۔ فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ او کما قال، فرمایا کہ میں 100 مرتبہ ہر روز اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا صرف گناہ کرنے پر ہی واجب نہیں، بلکہ اگر گناہ ہو جائے تو بھی توبہ کی جائے، گناہ نہیں بھی ہوا تو پھر بھی توبہ کی جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم جتنی معافی مانگیں گے، جتنی بخشش طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا قرب اپنا عطا فرمائے گا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ خدا اپنے رب کے ہاں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت فرحت ملتی ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مثال حضور نے بیان فرمائی جیسے کسی آدمی کی سواری گم جائے، سارا راشن کھانے پینے کا سامان اس سواری پہ ہو، بیابان ویرانے میں وہ سواری گم جائے، پانی بھی نہ مل رہا ہو، کھانا بھی نہ مل رہا ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سواری تلاش کر کر کے ویرانوں میں، جنگلوں میں جب تھک ہار کر کسی درخت کے ظل سایہ میں بیٹھ جائے، اچانک اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی کر دی جائے تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا؟ یقیناً وہ آدمی بہت خوش ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اس سواری ملنے والے بندے کی جس طرح خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے خوشی ملتی ہے جب بندہ مومن، بندہ خدا اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھولے رکھتا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے دروازہ۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کی گھڑی آنے سے پہلے پہلے یا پھر موت کے آنے سے پہلے پہلے بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ درۃ الناصحین سے ایک روایت میں پیش کرتا ہوں۔ روایت ہے کہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے نبی خدا، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا امتی مرنے سے 1 سال قبل توبہ کر لے، قبل تو توبتہ، میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ لامتی کثیرۃ، فرمایا کہ اے جبریل، میں اللہ تعالیٰ کا سپاس گزار ہوں،
مگر یہ 1 سال کا عرصہ تو بہت زیادہ ہے، اگر میرے امتی کو مرنے سے 1 سال پہلے توبہ نصیب نہ ہو سکی تو پھر میرے امتی کا کیا بنے گا؟ تو جبریل امین فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کی کہ اے رب، تیرا محبوب فرما رہا ہے کہ 1 سال کا وقفہ بہت زیادہ ہے، اے اللہ کم کیجئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا کر محبوب سے کہیے من تاب من امتک قبل موتہ بشہر قبلت توبتہ، محبوب آپ کا امتی مرنے سے 1 ماہ پہلے توبہ کر لے تو میں پھر بھی توبہ قبول فرما لوں گا۔ جبریل امین نے آ کر یہ پیغام سنایا، حضور نے فرمایا الشہر لامتی کثیر لطلب المال وطول العمل، فرمایا کہ زندگی گزارنے کے لیے وہ حرص و ہوس میں مبتلا ہوگا میرا امتی، تو غفلت کے پردے چھائے ہوئے ہوگے اس پر، یہ تو بہت زیادہ ہے 1 ماہ، اگر مرنے سے 1 ماہ پہلے میرا امتی توبہ نہ کر سکا تو جبریل میرے امتی کا کیا بنے گا؟ جبریل پھر دوبارہ بارگاہ خدا حاضر ہوا، عرض کی کہ اے رب، محبوب عرض کر رہے ہیں کہ 1 ماہ کا عرصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جبریل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب سے جا کر عرض کیجئے محبوب رب فرما رہا ہے من تاب من امتک قبل موتہ بیوم قبلت توبتہ، آپ کا امتی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے تو بھی اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ جبریل کو فرمایا اے جبریل، اگر میرا امتی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ نہ کر سکا تو میرے امتی کا کیا بنے گا؟ جبریل، مجھے اب بھی یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میرا امتی بغیر توبہ کے دنیا سے جائے۔ جبریل پھر بارگاہ مصطفیٰ سے بارگاہ خدا میں حاضر ہوئے، جا کر عرض کی کہ یا اللہ، تیرے محبوب فرما رہے ہیں کہ 1 دن بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کو جا کر پیغام دیجئے کہ اے محبوب، آپ کا امتی اگر مرنے سے 1 سال پہلے توبہ نہ کر سکا، 1 ماہ پہلے توبہ نہ کر سکا، 1 دن پہلے توبہ نہ کر سکا، محبوب 1 گھڑی پہلے توبہ کر لے، قبل تو توبتہ، ہم اس کی 1 گھڑی مرنے سے پہلے کی ہوئی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ حضور نے فرمایا الساعۃ کثیرۃ، اے جبریل یہ 1 گھڑی بھی بہت زیادہ ہے، میرا امتی جب مر رہا ہوگا تو پھر اس کا کیا بنے گا اگر مرنے کے دوران تک اس وقت بھی اس نے توبہ نہ کی ہوگی؟ تو جبریل پھر بارگاہ خدا میں حاضر ہو کر جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام لے کر آئے، عرض کی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ اے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی مرنے سے 1 گھڑی پہلے بھی اگر توبہ نہیں کر سکا، محبوب جب اس کی سانس کی مالا اس سے جسم سے جدا ہو رہی ہوگی، اس کی سانس کی مالا ٹوٹ رہی ہوگی، جسم سے نکل رہے ہوں گے اس کے سانس، اس وقت اس کی زبان بھی بند ہو جائے، وہ زبان سے بولنے سے قاصر ہو جائے، صرف نادم بقلب ہی و اجال عینی، محبوب آپ کا امتی دل سے ندامت اختیار کر لے، آنکھیں اٹھا کر بس اتنا عرض کر دے، آنکھوں میں اشارہ کر کے کہہ دے کہ میں تیرے محبوب محمد کا امتی ہوں، مولا مجھے معاف فرما دے، قبل تو توبتہ، اے محبوب ہم اس وقت کی ہوئی توبہ کو بھی ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ حضرات گرامی قدر، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جب بھی توبہ کی جائے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری، جن کا اصل نام ہے سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن مالک ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، کہ پہلی امتوں میں، یہاں علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بندہ تھا جس نے 99 آدمی
ایک کم 100 آدمی جس نے قتل کیے تھے، حضور نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی طرف اس کا دل مائل کیا. پس اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کسی بڑے عالم کا ایڈریس بتائیے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اس کو گواہ بنا کر. چنانچہ وہ بندہ 99 آدمیوں کا قاتل، حضور فرماتے ہیں کہ عالم دین کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے 99 بندے قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے بخشش کا کوئی سما ہو سکتا ہے، بخشش کا میرے لیے کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے تو قتل ہی بہت کیے ہیں، لہٰذا آپ کی بخشش ہرگز نہیں ہوگی. تو حضور فرماتے ہیں کہ فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ 100، اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا فگر پورا کیا، سینچری مکمل کر دی، 100 بندوں کا قاتل بن گیا. پھر اس نے لوگوں سے پوچھا یار مجھے کسی اور عالم دین کا پتہ بتائیے. لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں علاقے میں ایک عالم دین رہتے ہیں، ان کا یہ نام ہے، ان کی بستی کا یہ نام ہے، آپ جائیے اس عالم دین سے جا کر بات کیجئے. پس وہ راہب کے پاس آیا، عالم دین کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے 100 بندوں کا قتل کیا ہے اور میں آج سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، تمہارے لیے یقیناً بندوبست ہو سکتا ہے. اس طرح کر کہ فلاں بستی ہے، وہاں اللہ کے نیک بندے بستے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تو ادھر جا کر ان کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کرے گا. اور یاد رہے تو نے واپس پلٹنا نہیں، کیونکہ تیری جو بستی ہے ادھر نجس لوگ رہتے ہیں، بت پرست لوگ رہتے ہیں، مگر جدھر میں تمہیں بھیج رہا ہوں ادھر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے رہتے ہیں، لہذا تو ان کے پاس ہی رہنا اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنا، اللہ سے رو رو کر جا کے دعائیں کرنا، منتیں کرنا، سماجتیں کرنا، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کرے گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 100 آدمیوں کا قاتل نکلا اس عالم دین کو سلام کر کے، پس جب نصف تک پہنچا، ابھی آدھا راستہ اس نے مکمل کیا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ اس کو موت آ گئی. جب اس کو موت آئی تو موت آنے پر جب اس کا انتقال ہو گیا تو 2 طرح کے فرشتے اس کے پاس آ گئے، عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے. رحمت والے فرشتے اسے کہتے کہ یہ بندہ چونکہ نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا اور توبہ کی نیت سے نکلا تھا، لہٰذا اس کو ہم رحمت کی طرف لے کر جائیں گے، جنت کی طرف لے کر جائیں گے. جبکہ عذاب والے فرشتے وہ کہنے لگے نہیں، یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کی کوئی بخشش کا چارہ نہیں، لہٰذا اس کو ہم جہنم رسید کریں گے، اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے. چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کے درمیان مخاصمت ہونے لگ پڑی، جھگڑا ہونے لگ پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ أَيْ حَكَمًا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان، رحمت والے اور عذاب والے فرشتوں کے درمیان ایک آدمی بھیجا تھا، وہ بھی فرشتہ مگر آدمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حاکم اور منصف بنا کر بھیجا. وہ آ کر کہنے لگا کس بات میں تم جھگڑ رہے ہو؟ رحمت والے فرشتوں نے اپنے دلائل دیے، عذاب والے فرشتوں نے اپنے دلائل دیے. جب دونوں دلائل فریقین پیش کر چکے تو اس نے کہا کہ اگر میں فیصلہ کروں تو تمہیں فیصلہ قبول ہوگا؟ دونوں نے کہا جی ضرور قبول ہوگا. تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ آپ دونوں جھگڑے مت، اس طرح کرتے ہیں کہ زمین کی پیمائش کرتے ہیں، جس علاقے کی زمین کم نکلے گی ہم اس کو اس علاقے کا بندہ سمجھ کر، اس علاقے کا بندہ سمجھ کر فرشتوں کے ساتھ بھیج دیں گے. یعنی اگر وہ بدکاروں کی طرف اس کا سفر زیادہ ہوا، بدکاروں کی طرف اس کی مسافت زیادہ ہوئی، نیکوکاروں کی طرف کم ہوئی، تو اس کو ہم نیکوکاروں میں شمار کریں گے. اگر نیکوکاروں کی طرف ابھی مسافت زیادہ ہوئی اور بدکاروں کی طرف کم ہوئی
تو پھر ہم اس کو بدکاروں میں شمار کریں گے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کی پیمائش کی گئی، جب زمین کی پیمائش ہونے لگی تو وہ بالکل درمیان تھا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا، جو نیکوکاروں کی طرف فاصلہ تھا، اللہ نے زمین کو کہا کہ اے زمین سکڑ جا، پس زمین ایک بالشت سکڑ گئی، پیمائش کی گئی ادھر بھی نیکی والے راستے کی طرف اس کا راستہ ایک بالشت کم کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ اللہ کو پسند تھا وہ بندہ، کیونکہ وہ نکلا توبہ کی نیت سے تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی اور رحمت کے فرشتے اسے لے کر جنت کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے سینے کو نیکوکاروں کی بستی کی طرف سرکا دیا، جس کا فرشتوں کو پتہ بھی نہ چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر رات توبہ کیا کرو، ہر دن توبہ کیا کرو، کیونکہ توبہ کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت پیار فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں سچی اور توبہ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔